میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امیر بننا چاہتے ہیں، جو مالدار بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ 3 عادتیں اپنا لیں۔ اگر آپ یہ 3 عادتیں اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کشادہ فرمائے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا اس رزق کے اندر۔ بہت سارے لوگ مالدار تو بن جاتے ہیں، لیکن مالدار بننے کے بعد بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے، غریب تھے، اچانک اللہ تعالیٰ نے بہت مال ان کو عطا کیا، لیکن وہ مال سنبھال نہیں پائے اور پھر سے وہ غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ تو اگر آپ آلریڈی مالدار ہیں تو آپ بھی ان 3 عادتوں کو اپنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تنگ دست نہ کرے۔ پھر سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، اور اگر کوئی بندہ مالدار ہے وہ تو صدقہ کریں گا، لیکن غریب ہے تو بہت سارے غریب یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال آئے گا تب ہم صدقہ کریں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ صدقہ، سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مال ہے اور وہ آپ کی ضرورت کا مال ہے، اس کے اندر سے آپ کچھ خرچ کریں، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ مالدار ہے، اس کے پاس تو مال ہے، وہ تو صدقہ کرے گا ہی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا ہی، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا ہے، آپ کی ضرورت کا ہے، لیکن اس کے اندر سے آپ صدقہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی نیت بہترین ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ آپ کا جو ہے پہاڑ بھر کر کے سونا خیرات کرنا، اور میرے صحابہ کا 1 مٹھی جو خیرات کرنا، تو میرے صحابہ کا 1 مٹھی جو خیرات کرنا آپ کے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کی نیت، اور دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا خیرات کر رہے ہیں، کم خیرات کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اخلاص ہے، ان کے پاس صحابیت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تھوڑا ہے اور اس کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ بعض دفعہ تو ایسا دیکھا گیا کہ صحابہ نے سارا کے سارا خیرات کر دیا۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت صدیق اکبر کا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ رائے خدا میں کچھ دو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن کا لباس تک راہ خدا میں خیرات کر دیا تھا، اور ٹاٹ جو ہے نا، ٹاٹ وہ لپیٹ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے۔ حضور نے سوال کیا تھا کہ اے ابو بکر، گھر پر کیا چھوڑا؟ تو کہ یا رسول اللہ، آپ کو اور اللہ کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو صحابہ کا خیرات کرنا ایسا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے، رزق کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو کم کرتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس بندے کی مثال ایسے ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے کہ کسان نے 1 بیج بویا زمین میں، اس 1 بیج سے 1 پودا نکلا، اور اس پودے کے اندر 7 بالیں ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو ٹوٹل دانے کتنے ہوئے؟ 700۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے ایسے ہے کہ وہ 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 بڑھا کر کے دیتا ہے، 700 بڑھا کر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، حسن والا قرض دے، ہے کوئی ایسا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا مال اس کو بڑھا کر کے لوٹا دے۔ تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے حسن والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بڑھا کر کے دے گا، بڑھا کر کے لوٹا دیں گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، صدقہ کرنے کے عادی بنے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مال اس کو بڑھا کر کے لوٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کرتا ہے۔ تو پہلی عادت اپنائیں کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔
नंबर 2, आपको दुआ करना है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ खुद एक इबादत है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ दुश्मनों से निजात दिलाती है और रिज़्क़ को वसी करती है, रिज़्क़ को बढ़ाती है। तो आपको दुआ करना। बहुत सारे लोगों को हम देखते नमाज़ पढ़ते निकल जाते, मस्जिद आते नमाज़ पढ़ते निकल जाते, दुआ नहीं करते, दुआ में इंटरेस्ट नहीं लेते। दुआ जो है ना आसमान के दरवाज़ों को खोल देती है। दुआ बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत करती है। तो दुआ अगर आप करेंगे ना तो अल्लाह ताला से आपका राबता भी बनेगा, अल्लाह ताला से आपकी दोस्ती होगी और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को बढ़ाएगा। नंबर 3, अपने घर वालों पर खर्च करना, अपने वालिदैन पर खर्च करना। वालिदैन पर खर्च करने से उम्र भी अल्लाह ताला बढ़ाता है और रिज़्क़ भी अल्लाह ताला बढ़ाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि घर वालों पर खर्च करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ाएगा। अच्छा, घर वालों को खिलाना भी सदका है, घर वालों को खिलाना भी सदका है। और एक रिवायत मैंने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा जो है सदका करता है ना, सदका अगर वो किसी बाहर वाले पर सदका करता है तो उसको 1 अजर दिया जाता है, और अगर वो अपने रिश्तेदारों पर, अपने घर वालों पर खर्च करता है तो उसको 2 अजर दिए जाते हैं। एक तो सदका करने के और दूसरा सिला रहमी करने का, 2 अजर उसको, 2 सवाब दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते बाहर बड़ा खर्च करते हैं, बड़ा लुटाते हैं, लेकिन वालिदैन पर खर्च नहीं करते, घर वालों पर खर्च नहीं करते। जबकि घर वालों पर खर्च करने का 2 अजर है, 2 गुना सवाब है। और वालिदैन पर खर्च करने से उम्र बढ़ती है, रिश्तेदारों पर खर्च करने से अल्लाह ताला उम्र भी बढ़ाता है, रिज़्क़ भी वसी करता है। तो 3 आदत अपना लो, अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता करेगा, अल्लाह ताला आपको माल अता करेगा। और सदका करने से कभी भी माल कम नहीं होता, इतना याद रखें। एक सहाबी थे, वो राह खुदा में बड़ा खर्च करते थे, बड़ा खर्च करते थे। तो उनके भाइयों ने रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, इनका हाथ बड़ा खुला है, बड़ा खर्च करते हैं या रसूलुल्लाह। ये अल्लाह के रसूल ने उनको तलब किया और कहा कि मैंने सुना है तुम बड़ा सदका करते हो, बड़ा खैरात करते हो। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, मैं जो माल कमाता हूँ उसके अंदर से ज़रूरत के मुताबिक अपना हिस्सा निकाल लेता हूँ, बाकी सारा खैरात कर देता हूँ, खर्च कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनके सीने पर हाथ मारा और कहा कि राह खुदा में खर्च करो, माल अल्लाह ताला और अता करेगा। राह खुदा में खर्च करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ाएगा। राह खुदा में खर्च करते रहो, अल्लाह ताला माल और अता करेगा। तो अल्लाह के रसूल ने जब उन्हें ये कहा तो और ज़्यादा उन्होंने सदका खैरात करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ दिनों के बाद देखा गया कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ा माल अता किया, बड़ा मालदार अल्लाह ताला ने उनको कर दिया। तो खर्च करे, दुआएं करे, घर वालों पर खर्च करे, अल्लाह ताला आपको मजीद माल अता फरमाएगा।